السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، پارہ نمبر 10 کی مختصر تفسیر اللہ کی توفیق سے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پارہ نمبر 10 شروع کرنے سے پہلے 9ویں پارے کی کچھ تفسیر باقی ہے، جس کی شروعات ہوتی ہے سورہ انفال سے۔ سورہ اعراف کی تفسیر ختم ہو چکی تھی۔ سورہ اعراف کے بارے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اعراف کو مغرب کی نماز میں پڑھی۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مغرب کی نماز میں جو عام طور پہ لوگ صرف چھوٹی چھوٹی صورتیں ہی پڑھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جہاں چھوٹی پڑھتے ہیں آپ بڑی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ اعراف پڑھی ہے، اور سورہ اعراف ایک بہت بڑی صورت ہے۔ تو سورہ اعراف کے بعد شروعات ہوتی ہے سورہ انفال کی۔ سورہ انفال، انفال یہ نفل کی جمع ہے، یعنی زیادہ ہونا، ایکسٹرا ہونا۔ تو سورہ انفال اصل یہاں مطلب ہے مال غنیمت۔ اس صورت کا پس منظر، بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سب سے پہلی جنگ، باقاعدہ جو جنگ غزوہ ہوا کافروں اور مشرکوں کے خلاف، وہ جنگ بدر تھی۔ تو اس سورہ انفال کے اندر اسی کا منظر اور اسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اسی کے حالات کو بیان کیے گئے۔ جنگ بدر کے واقعات، اس کے حالات کو سورہ انفال کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اب چونکہ یہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی، تو مال غنیمت حاصل ہوا، اس کی تقسیم کیسے ہو یہ معلوم نہیں تھا مسلمانوں کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ تو یہ صورت سورہ انفال مدنی ہے، اور جنگ بدر کے فوراً بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو گویا سورہ انفال کا پورا تعلق جنگ بدر سے ہے۔ اس کے کچھ حالات بیان کیے گئے ہیں، اور پھر اللہ نے یہ بتایا کہ یہ جنگ تم جیتے ہو، یہ خصوصی اللہ کی مدد تھی، اللہ کی مدد سے ہی تم یہ جنگ جیت پائے۔ پھر اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ ہم نے آسمان سے 1000 فرشتے کو نازل فرمایا تھا مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ مسلمانوں کی تعداد جنگ بدر میں 313 تھی، اور کافر مکہ سے لڑنے کے لیے 1000 کی فوج لے کر کے آئے تھے، وہ بھی اسلحہ سے لیس تھے۔ اور یہ مسلمان 313 تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، مشکل سے 10 یا 12 تلوار تھی بس۔ کمزور تھے مسلمان، ہتھیار بھی نہیں، اور کافر طاقتور تھے، مضبوط تھے، پاور میں تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور مسلمان جنگ بدر جیت گئے۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے حالات اس کے اندر سورہ انفال کے اندر، پورے سورہ انفال کے اندر اسی کے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کی شروعات اسی بات سے ہوئی، انفال یعنی مال غنیمت۔ جب جیت گیا مسلمان تو پوچھنے لگ گیا کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہو؟ کہا جس کے ہاتھ جو آ گیا مال غنیمت۔ مال غنیمت یعنی مسلمانوں کی جب جنگ ہوتی ہے کافروں سے، تو جنگ کے بعد جو سامان مسلمان کے ہاتھ آتا ہے کافروں کا، جنگ کے دوران، عام دنوں میں نہیں، جنگ کے دوران جب جنگ ہو جائے تو جنگ کے بعد جو بھی کافروں کا سامان بچتا ہے، ان کا چھوٹ جاتا ہے یا مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے، اس سب کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو مال غنیمت کا مطلب کہ جب مسلمانوں کی جنگ ہو کافروں سے، تو اس وقت جو مال ہاتھ لگے، جو آئے، جو ملے سامان مشرکوں کی طرف سے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی انسان ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو آئے لے سکتا ہے، نہیں، اس کا بھی مسئلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کیا، اس کی تقسیم ہوگی، اور جس کا جو حصہ ہے اس کو دیا جائے گا۔ تو مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ اللہ نے 10ویں پارے کے پہلی آیت میں ہی کیا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ نے کچھ اور باتیں بیان کی کہ دیکھو اصل یہ مال غنیمت اصل اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، اور جنگ کا مقصد اصل جیتنا ہے، فتح حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، مال غنیمت اصل نہیں ہے۔ آپس میں محبت کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اور آخرت ہے اصل آپ کے لیے۔ جو آپ جنگ کریں، جہاد کریں اسلام کی خاطر، تو اس کا اصل مقصد آخرت ہو، اللہ کی رضامندی ہو، اللہ نے اپنی جنت رکھی ہے۔ اور یہ مال غنیمت کی ایک اشترا ہے جو آپ کو مل جاتا ہے۔ پچھلی امتوں میں مال غنیمت جائز نہیں تھا، حلال نہیں تھا، جیتتے تھے تو مال غنیمت کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ سے ایک آگ آتی،
اور جلا دیتا تھا سامان کو، تو جل جاتا تھا، وہ اللہ کے سے زیادہ جل جاتا، یعنی وہ اللہ نے قبول کر لیا بس. لوگ مجاہدین میں استعمال نہیں ہوتا تھا. لیکن پہلی بار اس امت محمدیہ کے لیے اللہ نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ یہ مال غنیمت تمہارے لیے حلال ہے، یعنی تم اس کو استعمال کرو، آپس میں تقسیم کرو. اور تقسیم کا طریقہ یہ ہوا کہ سارے مال کو جمع کر کے 5 حصے کیے جائیں گے. 5 حصے میں سے 1 حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اور 4 حصہ مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا. اور پھر یہ 1 حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، تو اسی میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، اہل بیت جس کو کہتے ہیں، گھر والے، ان کو دیا جاتا ہے. غریبوں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں بانٹا جاتا ہے. تو یہ مسئلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر بیان کیا ہے. تو یہ نفل نماز کہتے ہیں نا، انفال نفل کی جمع ہے، تو نفل نماز کہتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ فرض کے علاوہ اشترا ہے، زائد ہے. تو یہاں جو مال غنیمت ہے، انفال کہا گیا اس کو، یہ اشترا ہے. گویا جنگ کا، غزوے کا مقصد اصل مال غنیمت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا ہے، آخرت ہے، جنت ہے، اللہ راضی ہو جائے، یہ اصل مقصد ہے. اور یہ اشترا جو مل گیا تو الحمدللہ، نہیں ملا تو بھی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جنگ بدر 17 رمضان المبارک کو لڑی گئی تھی سن 2 ہجری میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت کے شروع میں مسلمانوں کی صفت کو بیان کی کہ مسلمان مومن کون ہوتا ہے. اللہ نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. کہ مومن وہ ہیں، اور سنیے کون مومن ہے؟ مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، لرز جاتے ہیں، وہ مومن ہوتے ہیں. ذکر یعنی اللہ کا یاد کیا جائے، ذکر کیا جائے یا قرآن کی تلاوت کی جائے تو انسان کا دل پسیج جائے. ڈر اور خوف، اللہ کی جلالت، ہیبت اور شان دیکھ کر سن کر انسان ایک مومن ڈر جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے. تو یہ صفت ہونی چاہیے. دوسری کیا کہ جب تلاوت کی جائے آیتوں کی تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے. زیادتہم ایمانا. تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے. سب کا ایمان ایک جیسا ہے نہیں، سب کے ایمان الگ الگ ہے. میرا ایمان الگ ہے، آپ کا ایمان الگ ہے. الگ مطلب کہ مقدار، کوانٹٹی ایک جیسی نہیں ہے کہ سب ایک دم ٹھوس ہو. کچھ بہت اچھے مومن ہوتے، کچھ کم ہوتے، کچھ کم ہوتے. تو ایمان گھٹنے بڑھنے والی چیز ہے. جیسے پانی گھٹتا بڑھتا ہے، پیسہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اسی طرح یہ ایمان ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں یہ گھٹنے بڑھنے والی چیز ہے. ہم نیک اعمال کریں گے، اچھے اعمال کرتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے. اور جیسے ہم گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو اسی گناہ کے سے دھیرے دھیرے ایمان گھٹنے لگتا ہے. تو ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے. اب چاہتے ایمان بڑھے تو نیک اعمال کیجیے. ایک صفت یہ بھی ہے مسلمانوں کی کہ یہ اللہ پر توکل، بھروسہ کرتے ہیں. مدد اللہ کی طرف سے آئے گی اور جو بھی کچھ ہوگا اللہ ہی کی طرف سے ہوگا. اس لیے توکل اور بھروسہ ہمارا صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر ہونی چاہیے. اسی طرح مومنوں کی ایک صفت یہ بھی اللہ نے بیان کی کہ وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. رب کی بات مانتے ہیں، رسول اللہ کی بات مانتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے خوف کھاتے ہیں. اور اسی طرح سے نماز پڑھتے ہیں. اللہ پر نماز کو اللہ نے اس صورت کے اندر نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یاد رکھیے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ سب صفت مومنوں کے اندر ہوگی تو اللہ نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا. حقیقت میں ایسے لوگ مومن ہیں، یعنی کامل مومن، یقین پکا مومن ایسے لوگوں کو کہا جائے گا کہ سچے مسلمان، پکے مسلمان یہ لوگ ہیں جو نماز کے پابند ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہو، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، ایمان ان کا زیادہ تو بڑھتا ہو، ان کے دل کانپ اٹھتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو، خوف کھاتے ہو. یہ سب صفات ان کے اندر ہے تو ایسے لوگ سچے اور پکے مسلمان ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا سورہ انفال آیت نمبر 28 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. تو اولاد بھی ہمیں آزمائش ہے. کیا مطلب؟ کہ جب اگر ہم اولاد کی بات مانتے ہو، غلط کام کریں یا ان کی خوشیوں کو پورا کرنے کے لیے ہم چوری کریں، نعوذ باللہ غلط کریں، جھوٹ بولیں، پیسہ کسی سے لے لیں یا ناجائز اس کے مطالبہ کو ہم پورا کریں، یہ سب آزمائش ہے. تو اس میں نہیں پڑنا چاہیے انسان کو. جائز طریقے پر چلیے، بیٹا ہو یا آپ کی بیٹی ہو، محبت کریں، لیکن ان کے مطالبے کو، ان کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے آپ غلط راستہ نہ اپنائیں یا ان کی غلط فرمائش اور غلط باتوں کو آپ پورا نہ کریں. چاہے وہ بچہ روئے یا بیٹا بیٹی ناراض ہو جائے، لیکن جس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے اس بات میں آپ بیٹا بیٹی کی یا بیوی کی بات نہ مانیں.
اسی طرح مال بھی فتنہ ہے، یعنی انسان مال بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو غلط چیزیں خریدتا ہے، غلط چیزوں میں خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے. تو اگر مال اللہ نے دیا ہے تو اس کو اچھی چیزوں میں خرچ کرے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. تو مال، اولاد، بیوی بچے سب آزمائش ہے. انسان اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت میں اگر گزارے تو الحمدللہ یہ نعمت ہے. اگر انسان نافرمانی میں لگ جائے تو اس کے لیے آزمائش اور فتنہ بن جاتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا سورہ انفال آیت نمبر 35 کے اندر غور کیجیے، وما كان صلاة عند البيت الا مكاء وتصديع. یہ مشرکین، یہ کافر، یہ بیت اللہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر کے سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں. صلاتهم یعنی وہ نماز پڑھتے تھے. صلات اللہ نے استعمال کیا، یعنی اس کی نماز، اس کی عبادت کافروں کی ایسی ہوتی تھی خانہ کعبہ کے پاس کہ وہ لوگ تالی بجاتے تھے اور سیٹیاں لگاتے تھے. اس انداز سے اس کی عبادت ہوتی تھی. اور آج بھی کچھ مسلمان ایسے ہیں جو اسی طرح کی عبادت کرتے ہیں. کچھ ہیں آج مسلمان، خاص کر انڈیا پاکستان کے اندر، جو مسجدوں میں یا مجلس میں یا محفل میں یا جلسوں کے اندر یا خاص کمرے میں بیٹھ کر کے سر کو زور زور سے ہلاتے ہیں اور جھومتے ہیں، جھوم جھوم کے اللہ اللہ اللہ، یا صرف اللہ اللہ، یا صرف ہوا ایسے کرتے جھومیں گے، سر کو جھمائیں گے لیفٹ رائٹ، دائیں بائیں سر کو ہلا رہے ہیں زور زور سے. کوئی ہاتھ کو ایسے زور زور سے پٹکتا ہے، کوئی پیر کو پٹک رہا ہے، کوئی کمر کو ہلا رہا ہے. ایسا آپ نے دیکھا کچھ ویڈیو جو دیکھنے میں لگتا ہے کہ مسلمان ہیں، لگتا ہے ٹوپی بھی لگائے ہوئے رہتے ہیں، اور تب اس طرح سے ہلتے ہیں، وہ کودتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں. یہ عبادت کا طریقہ نہیں ہے، استغفر اللہ. یہ مشرکوں کا طریقہ تھا، جھومنا، ناچنا، گانا، ہاتھ کو پیر کو ہلا ہلا کے، جھم جھم کے، کود کے. اس طرح سے اللہ کی بات نہیں ہوتی، اور یہ ذکر و اذکار کا طریقہ بالکل نہیں ہے. اس لیے آپ ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے دھوکہ نہ کھائیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے آداب بھی بیان کیے کہ جنگ کے حالات میں اگر رہو تو تم کو کیا کیا کرنا ہے. تو جنگ کے طریقے اور آداب اور بہت سے احکام و مسائل کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ انفال کے اندر بیان کیا ہے. اور آخری بات میں یہ کہوں گا سورہ انفال کے متعلق کہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی یا ہونے والی تھی، مشرکین مکہ جب آ رہے تھے اپنے لشکر کو لے کر کے لڑنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، تو جب یہ لوگ راستے میں تھے تو ان کا ایک قبیلہ تھا بنو بکر بن کنانہ. تو ان سے ان کی تھوڑی نوک جھوکتی دشمنی تھی، تو ڈر رہے تھے کہ یہ لوگ ہم پر حملہ نہ کر دیں. تو شیطان، دیکھیے غور کیجیے، مفسرین لکھا ہے، بات تفسیر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا. یہ ان کے سردار تھے، ان کے قبیلے کے، یعنی بنو بکر ایک قبیلہ تھا، اس کے سردار تھے سراقہ بن مالک. تو ان کی شکل میں شیطان آ گیا. کس کے پاس؟ مشرکوں کی جو لشکر تھا، فوج تھی، اس کے پاس آ کے کہا کہ تم ڈرو نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم قبیلہ کے لوگ تمہاری مخالفت نہیں کریں بلکہ تمہارا ساتھ دیں گے اور تمہاری فتح ہوگی، تمہاری جیت ہوگی. تو یہ لوگ بہت خوش ہوئے. تو ان لوگ کیا لگا کہ حقیقت میں یہ وہ قبیلہ کے لوگ ہیں، جبکہ وہ شیطان تھا جو ان کے سردار کا روپ اور ان کی شکل میں شیطان آ گیا تھا. اور یہ سچ ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ شیطان کسی انسان کی شکل میں آ سکتا ہے. اور اس سے یہ بھی واضح ہو رہا کہ آج کل جو سننے میں آتا ہے، یا 50 سال پہلے 100 سال پہلے جو کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں، فلاں گاؤں میں ایک بزرگ ہیں جو ایک ہی وقت میں اپنے گاؤں میں بھی ہوتے ہیں اور دوسرے ملک میں بھی ہوتے ہیں. کہتے ہیں کتنے پہنچے ہوئے بڑے ہستی ہے وہ، کہ اسی وقت گاؤں میں بھی ہو رہا، ٹھیک اسی دن اسی تاریخ میں وہ دوسرے ملک میں بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بزرگ اپنے گاؤں میں بھی ہوتے ہیں، حج کے ٹائم میں وہ اچانک وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں. حج میں مینا میں ہوتے ہیں، عرفات میں ہوتے ہیں، حج کے دوران ہوتے ہیں. ہمارے گاؤں والوں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ بزرگ وہاں موجود ہے، کیونکہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گاؤں میں حج پر گئے نہیں، اور حاجی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حج کے دوران موجود ہے. تو کہتے دیکھیں کتنے پہنچے ہوئے ہستی ہے بزرگ. نہیں، وہ بزرگ کا اس میں کمال نہیں ہے. وہ اللہ کے نیک بندے بزرگ اس تہمت سے بری ہے بیچارے کو. لیکن اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ شیطان ہوتا ہے. وہ شیطان اس بزرگ، اس ولی کی شکل میں وہاں آ جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر کے اس کے فریب میں آئے اور لوگ بہت سی بدعت اور شرک کرنے لگ جائیں. اس کے تعلق سے وہ عقیدے رکھے جو مسلمان کو نہیں رکھنا چاہیے، اور اس وجہ سے بہت سے مسلمان گمراہ بھی ہو گئے اور اس کے عقیدے خراب ہو گئے. دیکھیں یہ فائدہ ہو رہا تفسیر سننے کا، سمجھنے کا، کہ شیطان انسان کے روپ میں آتا ہے، الگ الگ جگہوں میں جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بزرگ کی کرامت ہے. وہ کرامت نہیں، وہ شیطان ہوتا ہے جو دوسروں کی شکل میں آ جاتا ہے. تو اس طرح سے سورہ انفال کی مختصر تفسیر ختم ہوئی. اب اس کے بعد
شروعات ہے سورۃ توبہ کی. سورۃ توبہ معلوم ہے, یہ سورت بھی مدنی ہے. سن 9 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی, 9 ہجری میں. اس کے اندر مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا ہے, یعنی کوئی تعلق نہیں, اللہ اس کے رسول اس سے بری ہے یہ مشرکوں کافروں سے. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. یہ پہلی صورت یا ایک واحد صورت قرآن میں ایسی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا. سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بہت سی بیان کی جاتی ہے, لیکن حقیقی علم اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ عالم اس کے شروع بسم اللہ کیوں نہیں ہوا, اللہ عالم. تو جب بھی آپ شروعات اگر کریں سورۃ توبہ سے تو بسم اللہ آپ نہیں پڑھیں گے. تو براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین, یہ پہلی آیت ہے سورہ برات کی. اللہ اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا. تو اس کے اندر اللہ نے برات کا اعلان کر دیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں مشرکوں سے. مشرکوں کو بہت سمجھایا گیا, اس کو دین کی دعوت دی گئی, تبلیغ کی گئی, لیکن ان لوگوں نے دین کو نہیں سمجھا یا سمجھنے کی کوشش نہیں کی, اسلام نہیں لائے, اسلام کو قبول نہیں کیا, مسلمان نہیں ہوئے. تو اب اللہ نے بیزاری کا اعلان کر دیا, اور اس کے بعد سے پھر اعلان کیا گیا کہ مشرکین جزیرہ عرب سے نکل جائے. اسی سال جب یہ صورت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجیوں کا امیر بنا کر بھیجا. تو مدینے سے نکلے ہی تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چند آیتیں لے کر کے بھیجے کہ جا اور یہ پڑھ کے سنا دینا حج کے دوران, تم ہی پڑھنا اس کو حاجیوں کے دوران. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیتوں کو پڑھ کر کے حاجیوں کے درمیان میں سنا دیا. اب اس میں یہ حکم, اصل میں بہت سی باتیں سورۃ توبہ کے اندر, اس کا یہ بھی حکم تھا کہ 4 مہینے کی مہلت دی جاری کافر ہو, جہاں رہنا رہو لیکن 4 مہینے کے بعد یہاں مت دکھنا, یہ خالی کر کے چھوڑ کے چلے جاؤ. یا تو اسلام لے آؤ, مسلمان ہو جاؤ تو الحمدللہ امن و امان میں ہو, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور اگر مسلمان نہیں ہوتے ہو تو پھر یہ علاقہ چھوڑ کر کے یہاں سے تم لوگ جا سکتے ہو. اور اگر نہیں جاؤ گے تو پھر جنگ کے لیے اور لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بھی اعلان کیا گیا کہ اب کوئی بھی ننگا طواف نہیں کرے گا خانہ کعبہ کا. یعنی اس سے پہلے بہت سے لوگ کعبہ کا ننگا ہو کر کے, یعنی بغیر کپڑے پہنے, بغیر کپڑے کے لوگ طواف کرتے تھے. تو اسلام نے صاف منع کر دیا کہ اب کوئی خانہ کعبہ کا ننگا ہو کر طواف نہیں کرے گا. اور اسی طرح یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ اس کے بعد اگلے سال تک کوئی بھی کافر طواف نہیں کرے گا, چاہے کپڑا پہن کے ہی کیوں نہ ہو. اب صرف خانہ کعبہ کا طواف مسلمان کر سکتے ہیں بس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صاف یہ اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سال سے کوئی بھی کافر مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا, کوئی بھی مشرک حج نہیں کرے گا, عمرہ نہیں کرے گا. اس کو پورے طور پر روک دیا گیا. گویا اب تک مشرکین بھی طواف کرتے تھے, مشرکین بھی حج کرتے تھے, مشرکین بھی عمرہ کرتے تھے, لیکن مشرک کیوں تھے؟ کیونکہ وہ شرک کرتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ انسان کے لیے صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے, صرف عمرہ کرنا کافی نہیں ہے, صرف حج کرنا کافی نہیں ہے, بلکہ مسلمان رہنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ توحید پر رہیں, شرک نہ کریں. شرک سے بچنا ضروری ہے, تبھی جا کے آپ مسلمان بنیں گے. ورنہ دیکھیے باقاعدہ یہاں روکا جا رہا ہے کہ مشرک کافر اب آئندہ سال سے کوئی طواف نہیں کرے گا, کوئی حج نہیں کرے گا. تو وہ لوگ حج کرتے تھے, طواف کرتے تھے, پھر بھی اللہ نے کہا یہ مشرک ہے, یہ کافر ہے, یہ جہنم میں داخل ہونے والا ہے, کیونکہ وہ شرک کرتے تھے. تو سمجھ لیجئے کہ شرک سے بچنا بہت ضروری ہے, ورنہ انسان بہت سے نیک اعمال کر کے بھی اس کا اعمال اس کو فائدہ نہیں دے گا اگر انسان شرک کر رہا ہے تو. تو اس کے بعد جب اعلان کیا اس میں سے کسی کافر اور مشرک نے کو الاؤ نہیں کیا گیا, پرمیشن نہیں ہوئی کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر سکے یا حج کر سکے. اور الحمدللہ اس کے بعد سے آج تک الحمدللہ کوئی مشرک کافر نہ عمرہ کر سکتا ہے نہ حج کر سکتا ہے, بلکہ حدود حرم میں داخل ہونے کی پرمیشن نہیں ہے. مدینہ میں بھی حدود حرم ہے اور مکہ میں بھی حدود حرم ہے, یعنی ایک باؤنڈری, ایک جگہ بنی ہوئی ہے حدود حرم. مسجد نبوی اس کے آس پاس, خانہ کعبہ اس کے آس پاس ایک پورا ایک باقاعدہ بارڈر بنا ہوا ہے, نشان بھی لگا ہے, نام بھی لکھے ہوئے کہ حدود حرم ہے. اس کے اندر کوئی بھی کافر مشرک داخل نہیں ہو سکتا, آج بھی داخل نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے پاک کر دیا مشرکوں سے, اس سرزمین کو اللہ نے پاک کیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر
بہت سے مسائل کو بھی بیان کیا، جس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی اللہ نے کہا کہ مشرک کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. تو یہ مکہ کے جو قریش تھے اس کے ہاتھ میں یہ خانہ کعبہ کی چابی تھی اور متولی وہی بنے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے. حاجیوں کو پانی پلاتے، حاجیوں کی خدمت کرتے، ان کو گوشت روٹی کھلاتے، خدمت کرتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ اب کسی کوئی خدمت اور کسی کا کوئی عمل اس وقت تک کام نہیں جب تک کہ انسان مسلمان نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھ لیتا. اللہ اکبر. تو کسی بھی کافر، آج بھی کچھ سننے میں آئے کہ کچھ کافر مشرکین روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان سے کہیے کہ اب کلمہ پڑھ لیں. مسلمان ہو جائے تو فائدہ دے گا. اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا، کلمہ نہیں پڑھتا، تو نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ مشرکوں اور کافروں کے اعمال باطل اور برباد ہو گئے، قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ مسلمان نہیں ہو جاتے، کلمہ نہیں پڑھ لیتے. کلمہ پڑھیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، اس کے بعد ایک تھوڑا بھی عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. لیکن ایک انسان کافر ہے، مشرک ہے، مسلمان نہیں ہے، تو لاکھوں کروڑ روپیہ خرچ کر دے، اللہ کو روزے رکھ لے، اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، بیویاں، بچے، تجارت، بزنس، سب کے سب اگر تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، یعنی اللہ اس کے رسول سے زیادہ تم محبت کرتے ان چیزوں سے، تو پھر اللہ کے عذاب کا مزہ چکھنے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ اکبر. بہت سخت بات ہے اس کے اندر. یعنی گویا ہمارے دلوں میں سب سے محبت کس کی ہونی چاہیے؟ بیوی کی نہیں، شوہر کی نہیں، بچوں کی نہیں، اولاد کی نہیں، کس کی؟ اللہ کی. اس کے بعد رسول اللہ کی. الحمدللہ. تو اسلام کا ایک قاعدہ، یہ رول ہے. اس تعلق سے بہت ساری حدیث بھی ہے کہ انسان مومن اسی وقت ہوگا جب انسان کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوگی، اس کے بعد رسول اللہ کی ہوگی، تبھی جا کے انسان مومن ہو سکتا ہے. اگر ہمارے دلوں میں محبت اولاد کی، بچوں کی زیادہ ہے تو پھر ہم مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے. تو یاد رکھیں، جو شوہر بیوی خوش کرنے کے کہتے ہیں نہیں تم سب سے محبت میرے دل میں تمہارے لیے نہیں، وہ اللہ کے بعد، رسول اللہ کے بعد ہونی چاہیے، تب صحیح ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اندر جنگ حنین کا بھی ذکر کیا، صرف 3 آیت کے اندر مختصر ہے. جنگ حنین یعنی بہت سارے غزوات ہوئے، بہت ساری جنگیں ہوئی، مسلمانوں لڑی ہیں، اپنی جانیں دی ہیں، اس میں سے جنگ حنین بھی ہے. اس کے اندر ہوا یہ کہ اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، 12,000 کی تعداد تھی، اور ان کے اندر یہ آ گیا تھا کہ ہم تو بہت بڑی تعداد میں جیت جائیں گے. لیکن مسلمانوں کے اوپر جو حملہ کیا کافروں نے، تو مسلمان بھاگنے لگ گئے. اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، بلایا لوگوں کو کہ جمع رہو، اللہ کی مدد آ گئی. پھر مسلمان جب لڑے تو اللہ کی مدد آئی. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ تعداد پہ تم، کثرت پہ، تعداد پہ تم نہیں جیت سکتے کوئی بھی جنگ، بلکہ مدد تو اللہ کرتا ہے. یہ تمہیں تکبر اور گھمنڈ اپنی تعداد پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ توکل، بھروسہ اللہ پر ہونی چاہیے، اور فتح یابی کی امید اللہ ہی سے ہونی چاہیے. اللہ اکبر. تو اس طرح سے یہ حنین جگہ اصل میں مکہ اور طائف کے بیچ میں. تو جنگ حنین بھی الحمدللہ پھر مسلمانوں نے جیتی، اور 6,000 تقریباً قتل کیے گئے کافروں کی طرف سے، اور فتح نصیب ہوئی. بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کو نصیب ہوا. تو یہ جنگ فتح مکہ کے بعد، یعنی سن 9 ہجری میں تقریباً، یا فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں یا 9 ہجری میں لڑی گئی جنگ حنین. فتح مکہ کے تقریباً 18 یا 19 دن کے بعد ہی، شوال کا مہینہ تھا، فتح مکہ کے 18 یا 19 دن کے بعد ہی شوال کے مہینے میں جنگ حنین لڑی گئی. اسی طرح اس کے اندر ایک آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. بہت اہم آیت ہے یہ، سورہ توبہ آیت نمبر 33. اس کے اندر اللہ نے کہا کہ اللہ نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، حق کے ساتھ، تاکہ وہ پورے دین پر اسلام کو غالب کرے. اللہ. تو اسلام آیا ہے تمام ادیان، تمام مذہب پر غالب ہونے کے لیے. اسلام سب پہ اوپر رہے گا، سب سے ٹاپ پر رہے گا، سب سے اوپر آنے کے لیے اسلام آیا ہے، نیچے دب کے نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، اسلام غالب ہو کر کے رہے گا، سب سے اوپر رہے گا، اور اسلام کی اور مسلمانوں کی ہی جیت ہوگی. اگرچہ بعض اوقات، بعض سالوں، مدتوں میں حالات کے حساب سے کچھ کمزور پڑے، الگ بات ہے، لیکن غلبہ اور جیت مسلمانوں کی اور اسلام کی ہی ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اس کے لیے سخت اور دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر. سورہ توبہ آیت نمبر 34 سے 35 دیکھیے. اس کو داغا جائے گا، عذاب دیا جائے گا جہنم کے اندر، اس کے جسم کو جلایا جائے گا، پیشانی کو، پیٹھ کو، بازوؤں کو، پہلو کو داغا جائے گا،
ان لوگوں کا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے یہاں 12 ہے، جس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت آپ نے واضح کر دیا کہ حرمت والے مہینے کتنے 4 ہیں، وہ کون کون سے ہیں، وہ اس کی وضاحت حدیث کے اندر ہے۔ وہ کون سے ہیں آپ سب کو معلوم ہے۔ تو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مقرر ہے، وہ اللہ کی طرف اسلام کی طرف سے، ہم اس کو بدل نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو اللہ نے 36 تو سورۃ توبہ 36 میں بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کا بیان کیا، جہاد کہ جہاد کرو، اور جہاد کی جو فضیلت ہے، جو اجر و ثواب ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ تو قرآن میں کئی جگہ جہاد کا ذکر آیا ہے، اور کئی حدیثوں میں جہاد کی فضیلت ہے اور جہاد کرنے کا حکم ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اس کا قاعدہ ہے، رول ہے، اصول ہے، ٹھیک ہے۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ابھی نکلیں اور کسی کافر کو مار دیں، کسی مشرک کو مار دیں، گولی چلا دیں، بم سے اڑا دیں، نہیں، یہ جہاد نہیں ہے، اس کا قاعدہ ہے، اصول ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں مسلمانوں کو کہ قرآن سے کہیں بھی آیت اٹھا کر کے دیکھو اللہ نے کو جہاد کرنے کو کہا، مسلمانوں کافروں کو مارو کہا ہے، بھائی اس کی کنڈیشن ہے۔ سورۃ توبہ کے اندر جہاد کا ذکر ہے، اور بھی کئی جگہوں جہاد کا ذکر ہے۔ تو اس کنڈیشن میں یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کیا حالات ہوں گے، کیا کنڈیشن ہوں گے۔ حالانکہ جہاد کا حکم منسوخ نہیں ہوا، یہ قیامت تک کے لیے، جہاد کا حکم قیامت تک کے لیے ہے، لیکن اس کے شروط ہے، قاعدہ قانون ہے، رول ہے۔ کسی کو ایسے مار دینا، معصوم کی جان لینا، یہ جہاد نہیں ہے، اسلام اس سے بری ہے۔ اور پہلی بات تو یہ یاد رہے کہ یہ جو کرتے ہیں بم بلاسٹ یا کسی کو اڑا دیتے ہیں، یہ خود یہ کافر لوگ ہوتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں مسلمانوں کو، یاد رکھیں۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ کہیں بھی ملک میں اگر کہیں پر یہ ہو رہا ہے، کہیں پر یہ حادثہ ہوتا ہے، کسی کو مارا جاتا ہے، کسی کو اڑایا جاتا ہے، تو یہ خود یہ کافر یا مشرکین ہوتے ہیں، کرتے خود ہیں اور نام مسلمانوں کا لگاتے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں۔ بلکہ مسلمان سے اصل اس کا مقصد اسلام ہے، کافروں کو تکلیف اصل اسلام مذہب سے ہے، تو ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کر دے، بس تو بدنام مسلمانوں کرتے ہیں۔ لیکن اگر مان لیتے کسی واقعے میں، کسی حادثے میں اگر مسلمانوں کا واقعی نام آ جائے اور ثابت ہو جائے کہ اس میں اگر مسلمان ہے، تو مسلمان ایسا جس کو اسلام کے بارے میں صحیح سے معلومات نہیں ہے، اسلام اور مسلمان اس سے بری ہے، یا تو اس نے جہالت میں کیا، یا کسی کے بہکاؤ میں آ کے کیا، یا کسی نے اس کو بہکا دیا، تو بہکاوے میں کر سکتا ہے، ورنہ ایک انسان مسلمان ہے اگر حقیقت میں، تو یہ کام کرنا، کسی کا جان لینا، یہ جہاد کا نام دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ خودکشی تو اسلام میں ہے ہی، یاد رکھیے، خودکشی اسلام میں نہیں ہے، چاہے اسلام کے حق کے لیے کرے، اسلام کبھی بھی نہیں کرتا کہ کوئی خودکشی کرے، تو اسلام اس سے بری ہے۔ اس کا قاعدہ قانون ہے، کنڈیشن ہے، اس کے لیے امیر ہونا چاہیے، انسان مسلمان اپنے پاور میں ہونی چاہیے، پھر وہ حالات ہونی چاہیے، وہ ظلم کرے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، ایک کنڈیشن ہے، قاعدہ قانون، بڑے جو علماء ہوں گے وہ فتویٰ دیں گے، انسان اس کو فالو کرے، تو بہت ساری چیزیں، تب جا کے وہ جہاد ہے، ایسے نہیں کہ کسی کو مار دو۔ تو اسی لیے اسلام کے اندر جہاد کل بھی الحمدللہ اچھی عبادت تھی، آج بھی ہے، اور قیامت تک افضل عبادتوں میں سے جہاد ہے، لیکن اس کا قاعدہ قانون ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ ایک پیڑ بھی کو بھی مت کاٹو، سایہ دار درخت کو مت کاٹو، ایک جانور کو مت مارو، تو کیسے اسلام کا کسی کا جان لے لو، کسی کو گولی سے مار دو، کسی کو اڑا دو؟ نہیں، اسلام محبت سکھاتا ہے، اسلام بھائی چارہ، ہمدردی سکھاتا ہے، اور اسلام ایک دوسرے کی ہیلپ اور مدد کرنے کو سکھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، تو 8 قسم کے لوگ ایسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ غریب ہے، مسکین ہے، مسافر ہے، جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے وہ ہے، آزادی کے لیے غلام ہے، اس کو آزاد کرنے کے لیے ہے، اللہ کی راہ ہے اس میں خرچ کرنا ہے، اور تالیف قلب کے لیے، یعنی ایسا کوئی مشرک کافر ہو جو لگتا ہے کہ مسلمان ہو سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور جو زکوٰۃ وصول کرنے آئے اس کو بھی۔ تو 8 قسم کے لوگوں کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ تو مسجد میں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا، اور فطرے کا پیسہ بھی مسجد میں آپ نہیں دے سکتے۔ پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کا استہزاء کریں، یہ کفر ہے، اسلام شریعت کا اور شریعت کی کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا یہ شرک، یہ کفر ہے، اس لیے آپ کسی مذاق نہ اڑائیں، نہ نماز کا، نہ روزہ کا، اور نہ زکوٰۃ کا۔ اور اسی طرح منافقوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، کیا حالات اس کے تھے وہ، اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ جس کی موت کفر پر ہو جائے اس کے لیے استغفار مت کرنا، کافروں جو موت ہو جائے کفر و شرک پر، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح سے 10ویں پارے کی مختصر تفسیر مکمل ہوگی.